اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف کان فبیان احکام القطع واقسامہ یستدعی رسم امور الاول لا شبہۃ فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا ولزوم الحرکۃ علی طبقہ جزما وکونہ منجز موجبا لتنجز التکلیف الفعلی فیما اصاب باستحقاق الذم والعقاب علی مخالفتہ وعذرا فیما اخطأ قصورا وتاثیرہ فی ذلک لازم والصریح الوجدان بہ شاہد وحاکم۔ یہاں پر یقین کے بارے میں، قطع کے بارے میں کچھ احکام ہے۔ ہم نے بتایا کہ آخوند نے جو فصل بنائی ہے یہ ہے تو امانت معتبرہ کے بیان کرنے میں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ قطع کے کچھ احکام بیان کر دیں۔ پھر کہا کہ قطع جو ہے وہ مسائل فن سے خارج ہے، علم اصول سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتایا تھا کہ علم اصول میں ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کبرا ہو، حد وسط ہو کبرا میں۔ جب حد وسط ہو کبرا میں تو وہ علم اصول بن سکتا ہے، علم اصول کا مسئلہ بن سکتا ہے یا علم اصول میں شامل ہو سکتا ہے۔ جیسے مباحث حجیت ہے، مثال دی تھی ہم نے کہ الوضوء مقدمۃ، یہ ہو گیا صغرا۔ پھر کہا تھا مقدمۃ الواجب واجب، پھر اس کا نتیجہ آیا کہ الوضوء واجب۔ وضو مقدمہ یہ صغرا تھی ہماری، وضو مقدمہ کس کا؟ نماز کا۔ اور مقدمہ واجب کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ ہم کہاں ثابت کرتے ہیں مقدمہ واجب واجب ہے؟ یہ علم اصول میں ثابت کرتے ہیں، کبرا۔ تو یہ جو کبرا ہم علم اصول میں ثابت کرتے ہیں، یا مثلا مباحث حجیت ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا ما اخبر بہ زرارہ، زرارہ یہ خبر لے کے آیا، وکلما جاء بہ خبر عادل فہو حجۃ۔ تو یہ جو کہتے ہیں ہم حجۃ، مباحث حجیت، یہ علم اصول کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ یہ کبرہ قیاس بھی بنتے ہیں اور حد وسط بھی بنتے ہیں۔ تو جہاں کبرہ قیاس بنے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یقین کو، قطع کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حجت ہے، قطع کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حجت ہے۔ کیوں؟ اسے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، ہم اسے جعل نہیں کر سکتے۔ تو آج اس کے بارے میں بتائیں گے، آج 3-4 مطلب ہیں اہم، باقی تو اتنا وہ نہیں ہے، اور کل سے جو ہے وہ تجربی کے مباحث شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلی یعنی بات یہ ہو گئی کہ جو قطع کے مباحث ہیں وہ علم اصول میں شامل نہیں ہے۔ البتہ اس پہ پھر انہوں نے کہا شدت مناسبت ہی مال مقام، مقام سے جو ہے وہ یعنی جو اصول کی بحثیں اس سے شدت مناسبت رکھتے ہیں۔ اس سے کہا کہ عقاب اور ثواب کی بحثیں ہیں قطع میں، جو علم کلام سے مناسبت رکھتی ہیں، علم کا شباہت رکھتی ہیں، لیکن شدت مناسبت ہے کس سے، کس کے ساتھ؟ علم اصول کے ساتھ قطع کی۔ تو شدت مناسبت کیا ہے؟ کہ جس طرح امارات کے اندر طریقیت ہوتی ہے کہ وہ طریق ہوتی ہیں الی الواقع، تو اسی طرح سے یقین بھی طریق الی الواقع۔ دوسری جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ امارات جو مکلف ہے اس کا وظیفہ فعلی معین کرتی ہے، تو قطع بھی جو انسان کا وظیفہ فعلی ہے اس کو معین کرتا ہے۔ یہ دو مناسبتیں جس کی وجہ سے تو کہا کہ شدت مناسبت ہی۔ بہرحال یہ کل کی بحثیں ہیں جو ہم نے کی تھی۔ تو اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا شبہۃ فی وجوب العمل علی وفق القطع، یقین کی انہوں نے 3 صفات بیان کی ہے نا۔ تو یقین کی 3 صفات ہے۔ ایک تو یقین کے اندر کاشفیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا آئینہ ہو، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ آئینے کو بھول جائیں گے، آپ
خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، نظر آ رہے ہوئے کہاں پر کیا یہ صحیح ہے۔ تو کہا یقین اس طرح سے واقعے کو دکھاتا ہے کہ انسان یقین کو بھول جاتا ہے اور وہ حکم واقعی کو کشف کر رہا ہوتا ہے۔ تو کاشفیت ہے، جیسے اندھیرے میں ٹارچ ڈالیں کسی چیز کیسے روشن ہوتی ہے نا، تو کہا اس طرح سے یقین جو ہے وہ، تو یہ یقین دکھا رہے ہیں کہ جیسے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے کمرے میں تشریف فرمائے اور اپنے حجرے میں، اور وہ حکم واقعی کو بیان کر رہے ہیں اور آپ نے ان سے سن لیا، یہ یقین اس طرح سے جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ طریقیت بھی ہے، طریق الی الواقع، اور کشف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ عقلاً اگر کسی نے مخالفت کی یقین کی تو اس کا مواخذہ کرنا، اس کو سزا دینا، اس کی مذمت کرنا، مواخذہ کرنا، اس کو سزا دینا، عذاب کرنا جائز ہے۔ عقل یہ حکم کرتی ہے کہ یقین کے مخالف کار کو، مخالفت کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ حکم العقل بحسن المؤاخذۃ علی مخالفت القطع، یہ دوسرا اثر یقین کا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انبعاث المکلف نحو العمل المقطوع بھی، کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے یقین ہو گیا کہ مولا پیاسے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ مولا پیاسے ہیں، میں بھاگا بھاگا جاؤں گا پانی پلانے کے لیے۔ یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو چیز میرے ہاتھ میں مولا راضی نہیں ہے کہ میں پی لوں، جو بھی ہے، تو میں کیا کروں گا، اس کو پھینک دوں گا، چھوڑ دوں گا اسے۔ انزجاری کا انبعاث المکلف نحو الفعل المقطوع به اور انزجار ہوا عنہ، ٹھیک ہے، یہ تیسرا اثر ہو گیا۔ تین اثر ہیں یقین کی۔ اب دیکھیں انہوں نے عبارت میں کیسے بیان کیا ہے کہ الاول لا شبہۃ فی وجوب العمل علی وفق القطع، کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمل کرنا واجب ہے یقین کی مطابقت سے عقلاً، ولزوم الحرکت علی طبقہ جزماً، اور حرکت کرنا لازم ہے اس کی مطابقت سے جزماً، وَقَوْنِهِ مُوجِبًا لِتَنَجُّزِ التَّكْلِيفِ الْفِعْلِ فِيمَا أَصَابَ بِاسْتِحْقَاقِ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ عَلَى مُخَالِفَتِهِ، منجزیت ہے اس کے اندر۔ السلام علیکم۔ منجزیت کیا ہے؟ منجزیت یہ ہے کہ کونہی موجباً لتنجز تکلیف الفعلی، تکلیف فعلی جو ہے اس کو منجز کرتا ہے، فیما اصابہ، جہاں پر وہ واقع کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر شراب اصل میں واقع میں حرام تھی اور یقین نے بھی آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، تو یہ حکم کیا کر دے گا، منجز کر دے گا، آپ کی گردن میں ڈال دے گا، واجب حرام کر دے گا شراب کو آپ کے لیے۔ وَقَوْنِهِ مُوجِبًا لِتَنَجُّزِ التَّكْلِيفِ، یقین کی بحث ہے، قطع کی۔ وَقَوْنِهِ مُوجِبًا لِتَنَجُّزِ التَّكْلِيفِ الْفِعْلِ فِيمَا أَصَابَ بِاسْتِحْقَاقِ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ عَلَى مُخَالِفَتِهِ، تو تکلیف کو منجز کر دیتا ہے کہ آپ نے اس کی یعنی اگر مخالفت کی تو آپ مستحق ذم و عقاب ہیں، مستحق ذم بھی ہیں، مذمت بھی کی جائے گی آپ کی، اور سزا کے بھی مستحق ہے اگر یقین کی مخالفت کی۔ وہ عذراً، یہ عذراً جو ہے وہ عذراً کے بجائے معذراً اگر اسے کہتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہی معنی کیا انہوں نے نا، معذراً کے معنی کی، یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں موجباً لتنجز التکلیف، تو منجزاً، منجزیت اور معذریت یہ دو چیزیں ہیں نا جو عجیت کی صفات ہیں، تو یقین کی بھی یہی دو صفات ہیں کہ یقین منجزیت لے کے آتا ہے اور معذریت لے کے آتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا یقین مصیب واقع نہیں ہوا تو پھر کیا ہے، آپ کو یعنی کوئی سزا نہیں ملے گی،
یہ آپ کو عذر لا کے پیش کر دے گا کہ واقعی کی جو مخالفت ہوئی آپ کی طرف سے اس میں یہ آپ کے لیے معذر ہوگا، عذر لے کر کے آئے گا آپ کے لیے. وَعُذْرًا فِي مَا أَخْطَأَ قُصُورًا، یعنی معذر ہوتا ہے، عذر لے کے آتا ہے جہاں پہ یہ یقین خطا پہ چلا جائے، قصوراً نہیں پہنچ سکے. وہ ایک شخص کو یقین ہو گیا مثال کے طور پر کہ سگریٹ پینا جائز ہے، یقین ہو گیا اسے، اور اس نے اس کے مطابقت سے عمل کیا. کل قیامت کے دن پتہ چلا کہ حکم واقعی میں سگریٹ پینا حرام تھا، تو اس کو سزا نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے یقین کے مطابقت سے عمل کیا. تو یقین منجز بھی ہے اور معذر بھی ہے. تو منجزیت اور معذریت، یہ جو یہ حجیت کی دو ہی شاخیں نکلتی ہیں حجیت کی، منجزیت اور معذریت. یہ بہت استعمال ہوگا. وَتَأْثِيرُهُ فِي ذَلِكَ لَازِمٌ وَصَرِيحُ الْوُجْدَانِ بِهِ شَاهِدٌ وَحَاكِمٌ. فلا حاجت الی مزید بیان و اقامت برہان. اچھا اب کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یقین کے اندر کاشفیت ہوتی ہے اور یقین کی مخالفت پر مواخذہ کرنا عقلاً صحیح ہے اور یقین منجزیت اور معذریت لے کے آتا ہے. یہ ساری جو صفات ہیں ان کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ آپ دلیل لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے یقین حاصل ہوگا. یہاں یقین پہلے سے موجود ہے. دلیل لے کے آئیں گے تو اس کے کیا نتیجہ ہوگا؟ یقین حاصل ہوگا. یہاں پر یقین کیا ہے پہلے سے؟ جیسے کہتے ہیں ان البرہان لابد ان ینتہی الی العلم وَإِذَا انتہا إِلَى الْعِلْمِ فَالْبَحْثُ يَقَعُ فِي اعْتِبَارِ هَذَا الْخَطِّ. تو اگر برہان یقین تک پہنچ جائے اور یقین کو دلیل کی ضرورت ہو تو جب آپ دلیل دیں گے اس سے بھی یقین حاصل ہوگا، پھر اس یقین کو بھی برہان کی ضرورت ہوگی. پھر جب اس یقین کو برہان کی ضرورت ہوگی، جب اس پر برہان قائم کریں گے تو جب برہان قائم کریں گے پھر تیسرا یقین حاصل ہوگا، پھر اس کو بھی دلیل کی ضرورت ہوگی. تو اس طرح تسلسل لازم آئے گا. فلا حاجت الی مزید بیان و اقامت برہان. یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی آپ کے سامنے. ولا یخفی، اب یہ جو ایک مطلب ہے وہ یہ کہ ولا یخفی ان ذلک لا یکون بجال جاہل لعدم جال تالیفی حقیقتا بین الشیء و لوازمہ بل ارزن بطبع جالہ بسیطا. اب یہاں پہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یقین میں شرع شارع حجیت کو جال نہیں کر سکتا. تو کہہ رہے ہیں کہ جال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جال بسیط ہوتا ہے، ایک جال مرکب ہوتا ہے. یہ جال تالیفی جو انہوں نے یہاں بیان کیا. تو جال بسیط یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ایجاد کر دیں، اور یہ ہوتا ہے مفاد کانہ تامہ. جیسے آپ کہتے ہیں کانا زید، یعنی زید حصل زید، زید وجد زید، زید موجود ہو گیا. کانا زید، زید تھا، وہاں زید تھا. اچھا ایک ہوتا ہے مفاد کانہ ناقصہ جال تالیفی. جال مرکب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی صفت کسی کے لیے ثابت کرے. جیسے آپ کہیں زید عادل ہے، یا آپ کہیں مثال کے طور پہ یار وہ وہاں ملازم بن گیا، بڑی بہترین نوکری لگ گئی اس کی، بہت پیسے ملے. یا کہے گا وہ وہاں امامت اس کی لگ گئی ہے، یا وہ وہاں مدرسے کا استاد بن گیا. تو یہ جو جال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ استاد بن گیا یا عادل بن گیا یا کسی جگہ امام بن گیا، تو یہ سارے جال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ان چیزوں میں ہو سکتے ہیں جو شے اور اس کے لوازم میں نہیں ہو. ابھی مثال کے طور پہ میں کہوں کہ قاری صاحب جو ہے وہ مرد بن گئے. قاری صاحب تو مرد پہلے سے تھے، ٹھیک ہے نا. یا میں کہوں قاری صاحب جو انسان بن گئے. قاری صاحب تو انسان پہلے سے تھے. قاری اور انسان یعنی جو
مطلب فلاں شخص ہے، زید، ام، بکر، تقی، نقی. وہ تو انسان پہلے سے انسان ہونا اس کا ذاتی ہے، اس کا لوازمات اولیہ میں سے ہے. تو جہاں یہ کہہ رہے ہیں، یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں کوئی چیز کا جو لازم ہے اولی ہو، اس کا ذاتی ہو، ذاتی جو اس کے لوازم ہو، جو اس سے کبھی، جیسے میں کہوں نمک جو ہے نمکین ہو گیا، ارے آپ سالن کو بول سکتے ہو کہ سالن نمکین ہو گیا، کہ اس سالن میں نمک ہم ڈالتے ہیں، اس کے لیے ذاتی نہیں ہے. تو سالن کو آپ بول سکتے ہیں. جی چائے نمکین ہو گئی، تو اب آپ نمکین والی پیتے نہ پلاتے نہیں ہیں ہمیں، اور وہ میٹھی والی تو میٹھی ہوتی ہے. آپ تو اس کو آپ بول سکتے ہیں کہ چائے نمکین ہو گئی یا میٹھی ہو گئی، لیکن مطلب چینی کو آپ کہیں گے چینی میٹھی ہو گئی، نمک کو آپ کہیں نمک نمکین ہو گیا. یہ جعل تالیفی آپ نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب اگر لکھ لے تھوڑا سا تو جی بتائیے گا سر. جعل دو طرح کا ہے. جعل بسیط اور وہ ایجاد ہے، وہ الایجاد، یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا. بے مفاد کانت تامہ، وہ ایجاد ہے. ہاں وہ ایجاد ہے. کسی ہاں ایجاد ہے. جعل بسیط یعنی صرف ایک چیز کو ایجاد کر دیا، بس جعل بسیط ہے. بے مفاد کانت تامہ، جب آپ کہتے ہیں جعل تو زیدن یا جعل زیدن یعنی ایجاد ہو. جی مفاد کان تامہ، مفاد کان تامہ. الجعل علی قسمین احداہما الجعل البسیط والایجاد بمفاد کان تامہ کجعل زیدن ایجاد. ثانیہا الایجاد بمفاد کان ناقصہ. دوسری جو جعل کی قسم ہے وہ جعل مرکب ہے. جعل تالیفی ہے، جعل مرکب ہے. اور وہ ایجاد ہے، الایجاد یعنی جعل بمفاد کان ناقصہ. ایجاد کا لفظ غلط ہے، وہ جعل ہے بمفاد کان ناقصہ. وہ جعل ہے کان ناقصہ کے مفاد میں، کانا ناقصہ کے مفاد میں. بمعنی جعل شیء لشیء، یعنی کسی چیز کے لیے کسی چیز کو جعل کرنا. ابھی مثال دیں گے. بمعنی جعل شیء لشیء، کسی چیز کے لیے کسی چیز کو جعل کرنا. کجعل زید عالما، جیسے کہنا زید عالم ہے. تو علم جو ہے وہ زید کے لیے ذاتی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے یہاں پہ جعل صحیح ہے. کجعل زید عالما اور جعل زید عادلا. ہاں اب جو مطلب ہے وہ لکھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ جو محمولات موضوعات کے لیے بینۃ الثبوت ہو، جو محمولات موضوع کے لیے، جو محمولات موضوعات کے لیے بینۃ الثبوت ہو، موضوعات کے لیے بینۃ الثبوت ہو. وہاں پر جعل تالیفی نہیں آ سکتا،
لا یوجد جعل تعلیفی. جعل تعلیفی وہاں نہیں آ سکتا. اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کچھ محمولات جو ہے ممتنعۃ الثبوت ہیں. اب کچھ تو بینۃ الثبوت ہیں، کچھ جو ہے ممتنعۃ الثبوت ہیں. جیسے نعوذ باللہ من ذالک میں کہوں شریک الباری موجود ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کا وجود ثابت کرنا، یعنی یوجد شریک للہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں یہ کہوں کہ شریک جعلت مثلا جعلت الشمس شریکا للباری تعالی، تو یہ کیا ہے؟ ممتنعۃ الثبوت ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شریک ہو باری تعالیٰ کا. تو کچھ محمولات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ممتنعۃ الثبوت ہوتے ہیں. اور کچھ جیسے میں کہوں شریک الباری معدوم ہوں تو یہ تو صحیح ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک میں کہوں اگر کہ کیا میں کہوں اللہ سبحانہ واجب الوجود لیس بواجب الوجود، لیس بالواجب الوجود، واجب الوجود لیس ہوا واجبا للوجود، واجب وجود نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں تو یہ کیا ہے؟ ممتنعۃ الثبوت ہے. تو جو محمولات بینۃ الثبوت ہوں، جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے بینۃ الثبوت ہے، اور جو محمولات کیا ہوں یعنی ممتنعۃ الثبوت ہوں، ممتنع ہو ان کا ثابت ہونا موضوع کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں کچھ محمولات ممتنعۃ الثبوت ہو تو کہا ان میں یہ جعل تعلیفی نہیں آ سکتی، نہ بینۃ الثبوت میں آ سکتی ہے، نہ ممتنعۃ الثبوت میں آ سکتی ہے. اور قط کے جو لوازم ہیں وہ کیا ہیں؟ بینۃ الثبوت ہیں، تو اس لیے اس میں جعل تعلیفی نہیں آ سکتا. قط کے جو احکامات ہیں ان میں جعل جو ہے وہ لازم ہے. اب جیسے قط نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا، قط نے یقین ہو گیا کہ یہ چیز شارع کی نظر میں حرام ہے، تو کوئی اور دلیل شارع وضع کرے اس حکم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو نہیں کر سکتا، جعل تعلیفی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. خوب، اب عبارت پہ آئیں. کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ بِجَعْلِ جَائِلٍ لِعَدَمِ جَعْلٍ تَعْلِيفِيٍ. جعل تعلیفی نہیں ہو سکتا حقیقتاً بین الشیء و لوازمہ، حقیقتاً کسی چیز اور اس کے لوازم کے درمیان نہیں ہو سکتا. بل ارزن بطبع جعلہ بسیطاً، بلکہ یعنی ارزن ہو سکتا ہے، یعنی جعل لازم جو ہے وہ بنحو الحقیقہ نہیں ہو سکتا، بنحو جو ہے وہ مجاز ہو سکتا ہے. جیسے مثال لکھیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نمک لے کے آیا تھا، نمک کا پیکٹ، تو وہ نمک جیسے وہ فلاں کمپنی کا نمک، لاہوری نمک بہت نمکین ہے، بہت نمکین، لاہوری نمک نمکین ہے، تو والا نمک اس میں نمک بہت ہے. تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ لاہوری نمک نمکین ہے، یہ مجازن کہہ سکتا ہوں میں، یا میں کہوں الانسان حیوان ناطق، انسان کو میں کہوں حیوان ناطق ہے. تو ایسا نہیں کہ میں حامل کر رہا ہوں، جعل کر رہا ہوں حیوان ناطقیت کو انسان کے اوپر. انسان پہلے سے حیوان ناطق ہے، اس کا ذاتی ہے. میرے جعل کرنے سے انسان حیوان ناطق نہیں بنے گا، پہلے کا حیوان ناطق ہے. تو یہ پھر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الانسان و حیوان ناطق مجازن،
ایک یا کہہ لیں میں اس کی وضاحت کہہ رہا ہوں، یا میں حمل کر رہا ہوں تو مجازن حمل کر رہا ہوں، حقیقتاً کوئی حمل یہاں پہ نہیں ہے کہ حقیقتاً کوئی حمل جو میں کی ہو یہاں۔ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ وَبِذَلِكَ انْقَدَحَ بَلَرْزًا جَعَلَهِ بَسِيطًا وَبِذَلِكَ انْقَدَحَ امتناع المنع عن تاثیرہ ایضاً، یعنی یقین کی تاثیر سے آپ روکے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو یقین ہو گیا کہ وہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہے صحیح، اور میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں، شارع اسے سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری رکعت جو ہے وہ 4 ہے، تو شارع اسے کہے گا کہ تمہارے لیے سلام پڑھنا یا حرام ہے، اور اس کا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ سلام پڑھنا اس کے لیے واجب ہے، تو 2 حکم یہاں پہ جمع ہو جائیں گے، ضدین ہوں گے۔ اگر شارع وہی حکم جعل کرے جو اس کا یقین کہہ رہا ہے تو اجتماعی مثلین ہو جائے گا۔ اجتماعی مثلین یعنی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک حکم کافی تھا، بالکل ایک مولوی نماز پڑھانے کے لیے کافی تھا، ابھی 2 آ گئے تو پھڈا ہو جائے گا۔ تو اجتماع المثلین ہو جائے گا اگر وہ وہی بات کرے جو یقین کہہ رہا تھا، اگر اس کو الٹ بات کرے تو کیا ہو جائے گا؟ اجتماع الضدین، یعنی وہ کہہ رہے یقین کہہ رہے کہ واجب ہے سلام پڑھنا، شارع بول رہے کہ سلام پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے، اجتماع الضدین ہو جائے گا۔ انقدح، یہ جو بات ہم نے کی اس سے واضح ہو گیا کہ روکنا اس کی تاثیر سے جو وہ منع ہے۔ ایزن یعنی محال ہے، آپ نہیں روک سکتے اس کی تاثیر سے، اس کی تاثیر اس کی جیسے آپ کہیں کہ میں ٹارچ جلاؤں اور روشنی نہیں ہوگی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹارچ جل رہی ہو اور روشنی نہ پھیل رہی ہو؟ ایک آپ رکاوٹ رکھ لیں وہ بات الگ ہے، لیکن بغیر اس کے آپ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ جلے تو اس کی روشنی نہ نکلے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ محال ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسرا اشکال اس کے اوپر یہ آئے گا کہ یلزم منہ اجتماع الضدین اعتقادا مطلقا و حقیقتا فی صورت الاصابہ۔ اب اجتماع الضدین بھی 2 طرح کا ہوگا۔ اب یہ اس کا یقین یا مصیب واقع ہے، یا اس کا یقین جو مخطئ ہے یہ یعنی خطا پہ اپنے یقین میں۔ نماز 3 رکعت ہے اور یہ سمجھ رہے 4 رکعت ہے، تو جب یہ مخطئ ہے تو اس کے اعتقاد کے لحاظ سے اجتماع الضدین ہوگا، یعنی اس کی نظر میں سلام پھیرنا چاہیے اور شریعت کہے گی سلام نہ پھیرو، اور جب یہ مصیب ہو یعنی واقعاً یعنی 4تھی رکعت میں ہو اور شرع کہہ رہی ہو نہیں 1 رکعت اور پڑھو، تو وہاں پہ واقع میں اجتماع الضدین ہوگا۔ اجتماع الضدین اعتقادا مطلقہ جہاں پہ یہ مخطئ ہو، وہ حقیقتاً فی صورت الاصابہ کما لا یخفی۔ یہ ایک مطلب تھا جو ہم نے آپ کو بیان کر دیا یقین سے متعلق۔ ثم لا یذهب علیہ، اب یہاں پہ ایک مطلب انہوں نے بتایا جو پہلے جو کل کی بحث تھی اس سے مربوط ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ حکم جب مثال کے طور پر جیسے شراب شرع نے حرام کی، اس کے بعد لوگوں نے بھنگ بنائی، اب بھنگ کے اندر جو ہے وہ نشہ اس سے بھی پیدا ہونے لگا، تو یعنی اقتضاء اس کے اندر آ گئی کہ اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ جب اقتضاء آگے مجتہد نے تحقیق کی، کہا تو یہ تو وہی کام کر رہی ہے جو شراب کر رہا ہے، شراب کر رہی ہے وہی کام یہ بھنگ کر رہی ہے، تو کہا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ حرام ہے۔ اچھا، اب کسی کو نہیں پتا تھا، اس نے پی لی، اس کی بات الگ ہے۔ اب یہ کہ ایک کو پتہ بھی چل گیا تو وہاں پہ فیل ہی ہوگی۔ تو حکم کے مرحلے ہوتے ہیں، ایک مرحلہ اقتضاء کا ہوتا ہے کہ جیسے بھنگ کے اندر جو نقصانات ہیں وہ نقصانات اقتضاء کرتے ہیں کہ اس کو حرام قرار دیا جائے۔ وہ نقصانات جو وہ
سگریٹ کے اندر بھی وہ نقصانات ہیں، لیکن وہ اتنے نہیں ہیں کہ شرع ان کو جو ہے وہ حرام کر دیا، وہ نشے میں آ جائیں، تھوڑے ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ تو ایک چیز کے اندر اقتضا ہوتی ہے، پھر جو وہ شارع جو وہ اعلان کرتا ہے، انشاء کرتا ہے، وہ حکم کو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر وہ حکم جب مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور شرائط تکلیف پوری ہو جاتی ہیں۔ شرائط تکلیف کتنی ہیں؟ کتنی ہے شرائط تکلیف؟ ایک تو بلوغ ہو گیا، بلوغ بالغ ہو، بچے کے اوپر نہیں ہوتی، پھر علم ہو، پھر قدرت ہو، بلوغ، علم، قدرت، یہ تین تو ہوگی، ایک اور یہ تین بچائے گیا، میں نے نوٹ کیا تھا، ہاں عقل، چوتھی جو ہے وہ عقل ہے، دیوانے پہ بھی تکلیف نہیں ہے، تو بلوغ، عقل، علم، قدرت، یہ چار جو ہے وہ شرائط تکلیف ہیں۔ تو جس طرح سے چار شرائط تکلیف ہیں، اس طرح چار مرحلے ہیں حکم کے فعلی ہونے کے۔ حکم کے اندر پہلے اقتضا ہوتا ہے، پھر شارع اس کا انشاء کرتا ہے، حکم کو جعل کرتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز کے اندر جو فائدے تھے اور جو فائدے اگر ترک ہو جائیں تو وہ ترک ہونے پہ شریعت راضی نہیں تھی، تو کہا کہ اس کے اندر اقتضا موجود ہے، اس کو واجب کر دو، تو شارع نے اعلان کر دیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ واجب ہے، یعنی واجب تخیری تو ہے نا، تو یا ظہر واجب ہے، جمعہ تو واجب ہے، تو یہ ہو گیا انشاء۔ پھر تیسرا فعلیت، یعنی شرائط پوری ہوں تو فعلی ہو گیا۔ پھر چوتھا ہے تنجز، تنجز یعنی اس کی گردن پہ آ گیا، اب اگر اس کی مخالفت کرے گا تو یہ قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا، سزا اس کو مل سکتی۔ انہوں نے یہاں مثال دیا معراج مومن کی، جیسے مثال کے طور پر نماز میں اتنے کمالات ہیں کہ انسان معراج پہ پہنچ جاتا ہے، جیسے ان کمالات کو دیکھتے ہوئے شارع نے جو وہ نماز کو واجب قرار دیا، پھر وہ وجوب جب فعلی ہو گیا شرائط کے ساتھ تو یہ تیسرا مرحلہ پورا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر منجز ہو گیا۔ تو یہ چار مرحلے، تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب دیکھیں ثم لا یصب علیک ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبۃ الباس والزجر لم یصر فعلیا، تکلیف جب تک مرتبہ باس اور زجر تک نہیں پہنچے گی تو فعلی نہیں ہوگی، وما لم یصر فعلیا، اور جب تک فعلی نہیں ہوگی لم یکد یبلغ مرتبۃ التنجز، تو تنجز کے مرحلے تک نہیں پہنچے گی۔ تنجز یعنی ابھی پڑھا آپ نے، منجزیت نہیں لے کے آئے گی، آپ کی گردن میں نہیں پھنسے گی کہ یعنی منجزیت ہو جائے، اس سے آپ اور یعنی مخالفت کی صورت میں جو ہے وہ اس سے عذاب نہیں ہوگا جب تک تنجز میں ہو جائے گا، لیکن تنجز تک نہیں پہنچے تو نہیں ہوگا۔ استحقاق العقوبہ علی مخالفت وَإِنْ كَانَ رُبَّمَا يُوجِبُ مُوَافَقَتُهُ اسْتِحْقَاقَ الْمَثُوبَةِ، یہ جو عبارت ہے وَإِنْ كَانَ رُبَّمَا يُوجِبُ مُوَافَقَتُهُ اسْتِحْقَاقَ الْمَثُوبَةِ، یہ ایسے ہی جس نے جو ہے وہ کسی نے ہوا میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، کسی نے ہوا میں کوئی کام کرنا شروع کر دیا تو شارع نے اس کو ثواب دے دیا، وہ ایک الگ بات ہے، اسے انقیاد کہتے ہیں، اس کی ابھی یہ بات چھوڑے، اس کو تو عبادت کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تکلیف جب تک فعلی نہیں ہوگی، منجز نہیں ہوگی، جب تک منجز نہیں ہوگی تو اس کے انجام دینے پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور مخالفت پہ آپ کو عذاب نہیں ملے گا۔ اب جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بھائی شارع نے کہا کہ اگر کسی کا مال حلال اور حرام مکس ہے، ایک آفیسر ہے، رشوت لیتا ہے، حلال کی بھی کماتا ہے، حرام کی بھی کماتا ہے، تو حرام اور حلال مکس ہے، یا ایک شخص مکمل حلال کی کماتا ہے، خمس نہیں دیتا، تو اس کا بھی حلال اور حرام مکس ہے، تو شریعت نے کہا کہ جہاں مکس ہو وہاں تم کھا لو۔ اب آپ نے شبہ کیا کہ نہیں مگر میں نے اس کے ہاں سے کھایا تو اثر وضعی ہوگا، اثر وضعی ہوگا کہ مجھے نقصان ہوگا روحانی لحاظ سے وہ کھانا کھانے میں،
تو یہ جو شبہ ہے آپ کا، یہ یعنی شریعت کے جو اصول ہیں اس کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شارع اگر اس میں واقعی کوئی ایسے نقصانات تھے تو شارع پھر ہمیں روکتا، منع کرتا. اگر شارع نے منع نہیں کیا اور نقصانات ہیں تو شارع نے تو ہمیں پھنسا دیا، گڑھے میں گرا دیا. تو شارع تو ہمیں گڑھے میں نہیں گرائے گا. اگر اس میں کوئی نقصانات ہیں تو ان نقصانات کی تلافی کرنا شارع کا حق ہے. شارع نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جہاں شبہ ہو وہاں تم کھا لو. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ منجزیت، تو یہ کہتے ہیں واقع میں، مثال کے طور پر جیسے ایک شخص ہے تو دو گواہوں نے گواہی دی کہ یہ عادل ہے. اچھا، بعد میں 5 سال کے بعد 5 سال اس مردود مارے کے پیچھے نماز پڑھی اور 5 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ اس زمانے سے چیٹر تھا. ہے یا نہیں ہے؟ اس زمانے سے کیا تھا؟ یہ چیٹر تھا. تو میں 5 سال کی نمازیں کیا ہوں گی؟ صحیح ہو گئی. صحیح ہوں گی. صحیح ہوں گی. صحیح کیوں ہوں گی؟ اس لیے کہ جو حجت میرے اوپر تمام ہوئی بینہ کے نتیجے میں، میرے اوپر حجت تمام ہو گئی کہ یہ عادل ہے اور عادل ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے. تو جب شارع نے اب جو واقع میں یہ فاسق تھا یا واقع میں یہ چیٹر تھا، وہ چیٹری بنا اس کا جب تک مرتبہ باسق یا فعلیہ تک نہیں پہنچا تو میرے کسی کام کا نہیں ہے. تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حکم جب تک حکم واقعی، یہ کہتے ہیں عدالت واقعی چاہیے. بھئی میں کسی کے اندر گھسوں گا کہ جاسوسی کروں گا عدالت واقعی کے لیے؟ پاگل پنی کی باتیں. عدالت واقعی، کسی کے اندر گھسو، کسی کی جاسوسیاں کرو. بولا حسن ظاہر ہے کسی کا، لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کرپٹ مشہور نہیں ہے، فی امان اللہ نماز پڑھو اس کے پیچھے. تو فالتو میں یہ وہ شریعت کی چیزوں کو الجھاتے ہیں، شبہ کرتے ہیں جہاں پہ شبہ. تو کہہ رہے ہیں حکم واقع بھی اگر ہو، واقع سے بڑھ کر تو نہیں ہے، لیکن مرتبہ فعلیہ تک نہیں پہنچے، شارع نے نہیں پہنچا، علم مجھے حاصل نہیں ہوا. جب تک علم حاصل نہیں ہوا، علم شرائط تکلیف 4 بتائیں تو 4 میں سے ایک علم ہے. علم اگر مجھے نہیں ہوا تو میرے لیے فعلی نہیں ہے. جب میرے لیے فعلی نہیں ہے، فی امان اللہ جو بھی ہو، میں اس کے اوپر جو ہے مجھے سزا نہیں ملے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ حکم جب تک مرتبہ فعلیت تک نہیں پہنچے گا تو وہ تنجس تک نہیں پہنچے گا. اور اس سے کہا کہ ثواب علی معافقت ہی، اور اس سے کہا کہ عقاب علی مخالفت ہی نہیں لے کے آئے گا. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَا لَمْ يَبْلُغْ تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ لَمْ يَكُنْ بِحَقِيقَةٍ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ. یہ جو کہتے ہیں نا، اب آپ نے کیا کہا کہ ایک بات کریں بس پھر یہ ختم ہوگی بحث. تو کہا کہ دال چاول لے کر کے آ جاؤ، ملا کے جو اسے کھائیں گے. وہ دال چاول منگوائے، ملایا تو کہا فی الجم بین الدال والچاول، ہاں بین الرز، وہ کیا کہتے ہیں حبوبات. تو یہ ایک جم ہو گئی. کہا فی الجم بین الحکم الظاہری والواقعی. تو حکم واقعی اور ظاہری کا جم ایسے نہیں ہے جیسے دال چاول کو جمع کر رہے ہیں، بلکہ اس کا جم ایسے ہی ہے جیسے وہ چائے میں جتنی بھی چیزیں ڈالی تھی بنی ایک ہی چیز. تو اس طرح سے ہے، یعنی حکم واقعی کوئی اور نہیں ہے، جو ظاہری ہے وہی واقعی ہے. صحیح. الگ سے کوئی حکم، جب آخون یہاں کہہ رہے ہیں کہ الگ سے کوئی حکم لم یکن حقیقتاً بامن ولا نائین، تو یہ جو کہتے ہیں فی الجمع بین الحکم الظاہری والواقعی، یعنی دونوں ایک ہو گئے. جم کا یہ مطلب ہے، یعنی کہ الگ سے وہ حکم رکھا ہوا ہے. کیونکہ آخون نے یہ کہا کہ جب تک مرتبہ فعلیت تک نہیں پہنچے گا تو نہ امر ہوگا نہ نہیں ہوگی. لأن الحکم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقیقتاً بامر ولا نہی ولا مخالفته عن عمد بعصیان، نہ اس کی مخالفت عمد سے عصیان ہوگی. بل کان مما سکت اللہ عنہ، بلکہ یہ ان چیزوں میں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہو گیا. کما فی الخبر فلاحظ وتدبر، نام فی قونی بحاظ المرتبت موردا للوظائف المقررت شرعا للجاہل اشکال ہو لزوم اجتماع الضدین او المثلین علی ما یاتی تفصیل انشاءاللہ تعالی ما هو التحقیق فی دفعہ. کہنے کہ اس مرتبے میں پہنچ جانا
خوب اس مرتبے میں پہنچ جانا، یعنی اگر حکم جو وہ شانیت کی حد تک ہو یا انشاء کی حد تک ہو لیکن فعلیت کی حد تک نہیں پہنچے تو قونہ بہذه المرتبۃ موردا للوظائف المقررۃ شرعا للجاہل اشکال ہو. ہاں اب یہ کہہ رہے مثال کے طور پر ایک شخص جاہل ہے تو مجتہد نے تحقیق کی کہ سگریٹ حرام ہے حرام نہیں ہے حرام ہے حرام نہیں ہے، بہت تحقیق کی نہیں اسے ملا کہ حرام ہے اور واقع میں حرام تھی، تو وہاں پر اشکال لازم آ جائے گا کہ واقع میں یہ حرام ہے اور ہمارا اصل برات جاری کر کے اس کو جائز قرار دے دیا گیا، تو یہاں پہ دو حکم جمع ہو گیا. آپ تو اجتماع ضدین کی مخالفت کر رہے تھے اور یہاں پہ اجتماع ضدین ہو گیا. کہا اس اشکال کا جواب ہم فی الجمع بین الحکم الظاہری والواقعی دیں گے، ابھی اس کی بحث نہیں کریں گے. نام فی کونی بہذه المرتبۃ موردا للوظائف المقررۃ شرعا للجاہل اشکال لزوم اجتماع الضدین اب المثلین علامہ یاتی تفصیل انشاءاللہ تعالی ما هو التحقیق فی دفعہ فی التوفیق بین الحکم الواقعی والظاہری فانتظر. وصلی اللہ علی محمد.